السلام علیکم میرے معزز بہن بھائیوں، دین و دنیا کے۔ میں ڈاکٹر فاطمہ زہرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم زمین پر جاؤ اور جو سدرۃ المنتہا کے رہنے والے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ 70,000 فرشتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نور کے جھنڈے ہوتے ہیں، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے اس لشکر کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں تو اترتے ہی اپنا جھنڈا زمین پر گاڑ دیتے ہیں، اور فرشتے بھی اپنے جھنڈے ان 4 مکانوں میں گاڑتے ہیں: خانہ کعبہ کے نزدیک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے نزدیک، بیت المقدس کے نزدیک، مسجد طور سینا کے نزدیک۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ تم سب ادھر ادھر پھیل جاؤ، بس ہر ایک گھر اور ہر ایک مکان اور کشتی جہاں کوئی مومن مرد یا مومن عورت ہو ہر ایک میں پہنچ جاتے ہیں، اور جس گھر میں کتا یا سور یا شراب یا کوئی زانی ہو تو جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اور یہ سب فرشتے خدا کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر سب کے سب آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دنیا کے آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس جگہ سے آ رہے ہو، اور خدا نے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے واسطے کیا کارروائی کی ہے اور کیا حکم دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ارحم الراحمین ہے نیکوں کو بخش دیا ہے اور بدکار لوگوں کو نیک آدمیوں کی سفارش سے بخش دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب آسمان کے فرشتے یہ سنتے ہیں تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مغفرت اور خدا کی رضامندی عطا ہوتی ہے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں اور خوشی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور 7 آسمان تک یہی حال ہوتا ہے، اور اس کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تم اپنے مقاموں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اس لیے سب رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے فرشتے بھی اپنے اپنے مکان میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے ان سے کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ یہ انہیں ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسے کہ پہلے آسمان والوں کو دیا تھا۔ یہ سنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کی آواز جنت الماوا میں جا پہنچتی ہے اور جنت عدن میں جاتی ہے، دور سے بری میں سنائی دیتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا عرش اس کو سنتا ہے، اور خدا کا عرش اس نعمت کے عوض میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی خدا کی تسبیح و تحلیل پڑھتا ہے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تو نے اپنی آواز کیوں بلند کی۔ وہ جواب میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیکوکاروں کو تو قیامت کے دن بخش دے گا، اور بدکاروں کے حق میں جو سفارش کریں گے اسے قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے عرش، تو سچ کہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے میرے پاس بے شمار قلت ہیں، اور ان کے عطا کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ نہ تو کوئی انہیں کسی آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کسی کے کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آئے۔ اور فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ہر ایک مسلمان کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کا دل بھی نرمی اختیار کر لیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت فکر سے بہت غم میں رہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی غم اور رنج نہ کیجیے، میں آپ کی امت کو دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ انہیں پیغمبروں کے درجے نہ دے لوں اور انہیں سردار نہ بنا لوں۔ نبیوں کے پاس تو فرشتے وحی اور پیغام لاتے تھے، اور آپ کی امت کے لوگوں پر شب قدر میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ کہا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی نیکوکار شخص کسی بدکار شخص کے لیے سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس بدکار شخص کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے 1 سال تک کی تقدیر کے فیصلے اٹل لکھ دیے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو دعاؤں کے ذریعے من چاہے سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس رات جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیجیے۔ لیکن ناظرین، اس رات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو بخش رہے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کو نہیں بخشیں گے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 4 لوگ نہیں بخشے جائیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں: پہلا شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا سلسلہ رحم کو قطع کرنے والا، چوتھا مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا۔ تو ناظرین، ان 4 میں سے آپ لوگ قطعی ان جیسا مت ہوئیے گا۔ باقی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیر کو اپنے نور سے بہترین کر دے اور ہم سب کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا گو ڈاکٹر فاطمہ زہرا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے اپنوں تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔